اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم التاسعۃ سب المؤمنین حرام فی الجملۃ بالادلۃ الاربعۃ لانہ ظلم و ایذاء و اضلال۔ اب یہ دیکھیں مقاصد محرمہ سے محرمہ کی طرف آگے۔ اگر کوئی شخص مثال کے طور پر پیسے لیتا ہے کہ اس لیے کہ وہ کسی کو گالیاں دے کر کے آئے، مثال کے طور پر بادشاہ نے اپنا ہر کار کو مقرر کیا ہوا ہے کہ تم فلانی کو گالیاں دے کے آنا، رکھا ہوا ہے اسی کام کے لیے، تو پھر تو یہ مقاصد محرمہ میں آئے گا، ورنہ پھر محرم اعمال میں آئے گا، یعنی عملاً محرمن فی نفسہ ہی، اس میں جو ہے وہ جیسے تطفیف حرام ہے تو اور دوسری چیزیں حرام ہیں، تو تزیین الرجل بما یحرم علیہ، یا مثال کے طور پر جو آیا تھا اس میں کیا تھا، تشبیب حرام تھی، تطفیف حرام تھی، اور کیا حرام تھا بھول گئے، رشوت حرام تھی، تصویر حرام تھی، تو تطفیف حرام تھی، تطفیف کو بول دیا، اور کیا حرام تھا، کافر کو اسلحہ بیچنا وہ تو پہلے تھا، یہ جو عملاً محرمن فی نفسہ ہی ہے، اس میں تنجیم کا انہوں نے ذکر کیا، چھٹا تنجیم تھا، پانچواں تطفیف تھا، اس کے علاوہ جو ہے وہ تصویر حرام ہے، تصویر یعنی مجسمہ بنانا جو ہے وہ، پہلا تھا تدلیس، ٹھیک ہے نا، تدلیس جو ہے وہ تدلیس الماشطہ، تو یہ ایک مطلب بزنس ہے، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ تزیین الرجل بما یحرم علیہ، یہ بھی تیسرا تھا تشبیب۔ تشبیب میں یہ کہنا چاہ رہا تھا آپ کو، یعنی اگر ایک شخص جو ہے وہ شاعر ہے، وہ پیسے لیتا ہے اس بات کے کہ کسی عاشق کے لیے جس لڑکی کے وہ محاسن ذکر کروانا چاہ رہا ہے اس کے وہ شعر بنا دے، تو یہ جو ہے وہ مقاصد میں سے ہو جائے گا، ورنہ تشبیہ بالمرأۃ المعروفہ یہ بھی جو ہے وہ کیا ہے، مقاصد میں سے نہیں ہوگا، بلکہ عملاً محرم فی نفس سے ہی ہو جائے گا۔ تو ہمیں جو ہے ایسا کرنا ہے کہ مقاصد بھی ہو اور کیا ہو، محرم بھی ہو۔ تو آٹھواں عمل جو عملاً محرمن فی نفس ہی بھی حرام ہے، اور اس میں پیسہ کمانا بھی حرام ہے، وہ سب المومنین ہے۔ اب یہاں تین لفظ ہیں، سب المومنین حرام، تو ابھی حرام پہ حرمت پہ بات ہوگی، پھر سب کے اوپر بات ہوگی، پھر سب کی جو ہے وہ غیبت سے کیا نسبت ہے اس کے بارے میں بات ہوگی، پھر سب کے کیا استثناءات ہیں اس کے بارے میں بات ہوگی۔ ففی روایت سب المؤمنین حرام فی الجملۃ بالادلۃ الاربع لانہ ظلم و ایذاء و اضلال۔ تین انہوں نے دلیلیں دی، ظلم ہے، ظلم کے بارے میں مستقل یعنی عقل بطور مستقل حکم کرتی ہے کہ ظلم حرام ہے، ٹھیک ہے، ظالم ظلم کو ظلم حرام ہے، خیر صاحب، تو اب جب ظلم حرام ہے تو اگر سب کرنا، گالی دینا کسی کو ظلم ہے، تو پھر جو ہے وہ سب حرام ہو جائے گا۔ ففی روایت ابی بصیر عن ابی جعفر علیہ السلام قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سباب المؤمن فسوق وقتالہ کفر واکل لحمہ معصیۃ وحرمت مالہ کحرمت دمہ۔ ابو بصیر نے امام محمد باقر علیہ السلام سے حدیث نقل کی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو بہت زیادہ گالیاں دینے والا، سباب المومن، یا مومنوں میں سے بہت زیادہ، سباب المومن یعنی مومنوں میں سے بہت زیادہ گالیاں دینے والا، یا گالیاں دینا، سباب المومن مصدر اگر اسے جو مانا کہ سباب المومن فسوقن،
یعنی مومن کو گالی دینا فسوق ہے، فائل کے معنوں میں لیں پھر، یا پھر جو ہے وہ مفعول کے معنوں میں لیں۔ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ، اور مومن کو قتل کرنا جو ہے وہ کفر ہے، تو مفعول کے معنوں میں لینا ہو، فائل کے معنوں میں نہیں۔ وَأَكْلُ لَحْمِهِ، اس کا گوشت کھانا معصیت ہے، یعنی غیبت کرنا۔ گوشت کھانا اشارہ ہے اس سے اس کی عدم موجودگی میں اس کا گوشت کھانا اس کی کیا ہے، معصیت ہے۔ قتال کرنا کفر ہے۔ اگر کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے گا تو وہ سیدھا دوزخ میں جائے گا، دوزخ ہی ہے، تو قتالہ کفر۔ وَأَكْلُ لَحْمِهِ مَعْصِیَةٌ، اور اس کا گوشت کھانا معصیت ہے۔ وَحُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ، اور اس کے مال کی حرمت ایسے ہی ہے جیسے اس کے خون کی حرمت ہے۔ حرمت مالہ کا حرمت دمہ۔ وفی روایت السکونی عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سباب المومن کالمشرف علی الحلقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سباب المومن وہ شخص ہے جو ہلاکت کے دہانے پہ پہنچا ہوا ہے، مشرف علی الحلقہ۔ جیسے پاکستانی حکومت اس وقت جو ہے وہ ہلاکت کے دہانے پر پہنچی ہوئی ہے، تو یہ ایسے ہی ہے۔ وفی روایت ابی بصیر عن ابی جعفر علیہ السلام قال رجل من تمیم الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال له اوصینی فکان فیما عصاه لا تسبوا فتکتسب العداوہ۔ ابو بصیر امام محمد باقر علیہ السلام سے حدیث کرتا ہے کہ ایک شخص، تمیم کا ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا آپ مجھے وصیت کریے، تو حضور نے جو اس کو وصیت کی اس میں یہ فرمایا کہ گالی مت دو، تو اس سے جو ہے وہ دشمنی تمہارے دل میں بیٹھ جائے گی، فتکتسبوا، کماؤ گے دشمنی کو۔ وفی روایت ابن الحجاج عن ابی الحسن فی الرجلین یتصابان قال البادی منہما ازلم ووزرہ علی صاحبہ ما لم یعتذر المظلوم وفی مرجع الضمائر اختشاش ویمکن الخطأ من الراوی والمراد واللہ اعلم ان مثل وزر صاحبہ علیہ لإیقاعہ یاہ فی السب من غیر ان یخفف عن صاحبہ الشیء فإذا اعتذر إلی المظلوم عن سبہ وإیقاعہ یاہ فی السب برا من الوزرین۔ ابن حجاج نے ایک روایت نقل کی ہے ابی الحسن سے۔ ابی الحسن اگر مطلق کہیں تو امام رضا مراد ہوں گے۔ ابی الحسن مولا امیر المومنین کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ابو الحسن امام رضا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور امام کاظم کے لیے بھی۔ ابو الحسن الاول اگر بولیں تو امام کاظم مراد۔ دو شخصوں کے بارے میں پوچھا ابو الحسن سے جو ایک دوسرے کو گالی کریں، وہ پہلے کو ابے تیرے کی یہ میں دیکھ لوں گا یہ فلاں، وہ دوسرا پلٹ کے برابر سے دونوں چل رہی ہے، یہ تصابان۔ قال البادی منہما ازلم، مولا نے فرمایا کہ جس نے پہل کی ہے وہ زیادہ ظالم ہے، اور وہ وزرہ علی صاحبہ، اور اس کا وزر اس کے صاحب پر، اس کا گناہ اس کے صاحب پر ہے۔ تو اگر ہم اس ضمیر کو معلوم یعتذر، جب تک کہ وہ عذر پیش نہ کرے مظلوم کے سامنے، اگر ہم ضمیر کو بادی کی طرف پلٹا دیں گے تو معنی خراب ہو جائیں گے، کیونکہ اس کا معنی یہ ہوگا کہ بادی ان میں سے جو ہے وہ ابتدا کرنے والا بہت زیادہ ظالم ہے، وہ وزر البادی علی صاحب البادی علی صاحب ہی، ہاں وزرہ یعنی بادی کا گناہ جو بادی کا صاحب ہے اس کے اوپر ہوگا، جب تک کہ
وَوِزْرُهُ عَلَى صَاحِبِهِ، بادی کا گناہ بادی کے صاحب پر ہوگا جب تک کہ عذر پیش نہ کرے مظلوم کی طرح۔ تو کہہ رہے ہیں، شیخ کہہ رہے ہیں کہ مرجع ضمائر میں، ضمائر کے پلٹنے میں جہاں پلٹ رہے ہیں اس میں اختشاش ہے، اور ممکن ہے خطا راوی کی طرف سے ہو، مراد اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن ایک توجیہ ہے جو شیخ نے کی ہے، وہ توجیہ یہ ہے کہ مثل کا لفظ استعمال کر لیں اس روایت کے متن میں۔ مثل کا کہاں ایڈ کرے؟ کہا یعنی البادی منہ ما ازلم و مثل وزرہی علی صاحبہ، مثل وزرہی نہیں، مثل وزر صاحبہ علیہ، یہ اس طرح سے عبارت کو کرے، ان مثل وزر صاحبہ علیہ لیکائی یاہو فی السب من غیر یخفف عن صاحبہ شیئا، یعنی جتنا گناہ اس کے صاحب کا ہے، بادی کے صاحب کا ہے، اتنا ہی گناہ اس کے اوپر اور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے پہل کی، اس نے شروع کیا، اس نے برائی کی شروعات کی، تو پھر وہ بھی لگ گیا گالیوں میں۔ تو اس نے بھی جتنی گالیاں دی ہیں اس سب کا گناہ بھی اس کے اوپر بھی ہے، لیکن اس کے اوپر ڈبل ہے۔ مثل وزر صاحب ہی، اس کے صاحب کے وزر جتنا اس کے اوپر ہے، بادی کے اوپر ہے، لیکائی، کیونکہ بادی نے اس کو ڈالا ہے سب میں بغیر اس کے، من غیر یخفف، بغیر اس کے کہ صاحب سے کوئی چیز ہلکی ہو، اس کا گناہ ڈبل ہو جائے گا۔ فَإِذَا اعْتَذَرَ إِلَى الْمَظْلُومِ عَنْ سَبِّهِ، جب وہ مظلوم سے عذر پیش کرے، معذرت کرے، یار معاف کر دینا، غصہ آ گیا تھا، گھر سے لڑ کے آیا تھا، تو معلوم ہوا گھر سے بھی لڑتا ہے، یہاں پہ بھی لڑتا ہے۔ فَإِذَا اعْتَذَرَ إِلَى الْمَظْلُومِ عَنْ سَبِّهِ وَإِيقَاعِهِ إِيَّاهُ فِي السَّبِّ، اور اس سے کہ اس نے اس کو سب میں ڈال دیا، تو معافی مانگے، تو اپنے سے بھی معافی مانگ لی اور اس کی جو گالیاں تھیں اس سے بھی معافی مانگ لی، تو برا من الوزرین، تو یہ دونوں وزر سے کہ اس کی گالیوں کا بھی یہی سبب بنا تھا اور اپنی گالیاں بھی اس نے دی تھی، دونوں سے یہ جو بری ذمہ ہو جائے گا۔ ثم ان المرجع فی السب الی العرف، پھر یہاں پر جو مرجع ہے سب میں وہ عرف کی طرف ہے، وہ فسرہ فی جامع المقاصد باسنادہ ما یقتضی نقصہ، ایک منٹ روکیے۔ ہاں، 4 مباحث ہیں یہاں پر اس بحث میں۔ سب المومن پہلا ہے حرمت کی دلیل، دوسرا ہے سب کے معنی، یعنی سب کسے کہتے ہیں جو حرام ہے، تیسرا ہے سب اور غیبت میں نسبت، غیبت کے سے کیا نسبت ہے اس کو، یہ والا لے لو، اس سے لکھو، اس سے جو اس سے لکھو، لکھ رہا ہے لیکن چلو بڑھیا۔ چوتھا جو ہے وہ یہ ہے کہ سب کے استثناءات، جی 4 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم ان المرجع فی السب الی العرف، کہہ رہے ہیں کہ سب جو ہے وہ کیا ہے، یا آپ شریعت سے نہیں پوچھے، جیسے آپ یہ کہ پوچھتے کہ سود کیا ہے، ابے بے وقوف، سود جو وہ تم کیوں پوچھ رہے ہو شریعت سے کہ سود کیا ہے؟ سود جو اس وقت لوگ تھے ان کو پتہ نہیں تھا کہ سود کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ کہا احل اللہ البیع وحرم الربا، لوگوں کو بیع کا بھی پتا تھا، لوگوں کو ربا کا بھی پتا تھا، اللہ نے ایک چیز کو حلال قرار دیا، ایک چیز کو حرام قرار دیا۔ اب آگے تم پوچھ رہے ہو شریعت سے پوچھو تم کہ کیا کہتے ہیں ربا کیا ہے، تو ربا وہی ہے جو پہلے لوگ پہچانتے تھے،
وہی ربا ہے، کوئی شریعت نے ربا کی الگ سے کوئی تعریف نہیں کی. حقیقت شرعی ربا کے لیے نہیں ہے، نہ بینکنگ کے لیے کوئی حقیقت شرعی ہے، نہ امانت کے لیے کوئی حقیقت شرعی ہے. ثم ان المرجع فی السبع العرف، یہ موضوعات میں جو ہے وہ عرف حاکم ہوتا ہے. وفسروا فی جامع المقاصد باسنادہ ما یقتضی نقصہ الیہ مثل الوضیع والناقص. جامع مقاصد میں انہوں نے کہا کہ نسبت دینا ایسی چیز کا جو اقتضا رکھتی ہو کہ نقص، کوئی کمی اس کی طرف جا رہی ہو. باسناد نسبت دینا اس کو ایسی چیز کا جو اقتضاء نقص رکھتا ہو اس کے لیے، نقص ہی لے. جیسے بولے اوے پس فطرت، جیسے بولے تو لہجہ بدل جاتا ہے، انداز بدل جاتا ہے، وہ مخاطب ہونے کا طریقہ کار بدل جاتا ہے. تو مثل الوضیع والناقص. وفی کلام بعض آخر ان السب والشتم بمعنی واحد، بعض لوگوں نے کہا کہ سب و شتم ایک ہی ہے. وفی کلام ثالث ان السب ان تصف الشخص بما هو ازراء ونقص، یعنی آپ توصیف کریں کسی شخص کو جو اس میں نقص اور ازراء ہو. فیدخل فی النقص سے، پس نقص میں داخل ہو جائے گا کلما یوجب الاذی، جب بھی اذیت کا باعث بنے، کالقذف والحقیر والوضیع والکلب والکافر والمرتد. یعنی نقص داخل کرنا جو بھی موجب اذیت کا باعث بنے، جیسے جو ہے وہ اس کے اوپر کسی چیز کو چپکانا لگانا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، تہمت لگانا، یا کوئی بات اس کو بولنا یہ حلال زیادہ نہیں ہے کیا، وہ حقیر بولنا، وضیع کلب کتا، کافر مرتد بولنا. جیسے ہمارے ہاں وہ کسی کو بول دے یزید ابن زیاد شمر، اس طرح بول دے. والتعبیر بشیء من بلاء اللہ تعالی کالاجسم والابرص، اور جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو مبتلا کیا ہو جزام میں یا برس میں، جو اللہ تعالیٰ تو مبتلا نہیں کرتا، نسبت جو ہے وہ غلط ہے، انسان خود اپنی غلطیوں سے جو ہے وہ جزام اور برس میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں کسی کو مصیبت دیتا. بہرحال اگر کسی کے اوپر جزام یا ابرس آ جائے، اس سے بولے کوئی لنگڑا، اسے بولے اوے لنگڑے، یا کوئی جو ہے وہ جزام تو جزامی، برس والے، داغ والے، تو ایسے جو وہ. ثم الظاہر انہ لا یعتبر فی صدق السبع مواجہۃ المسبوب، ظاہر یہ ہے کہ معتبر نہیں ہے سب کے صادق آنے کے لیے کہ مسبوب موجود ہو. جیسے طلاق کے لیے ضروری نہیں ہے کہ لڑکی جو ہے وہ جس کو طلاق دی جا رہی ہے وہ موجود ہو، دو گواہوں کی موجودگی میں جو ہے وہ طلاق ہو جائے گی. لا یعتبر فی صدق السبع مواجہۃ المسبوب، نام یعتبر فی قصد الاہانۃ والنقص. ہاں معتبر ہے اس میں قصد اہانت اور نقص. فالنسبۃ بینہ و بین الغیبۃ عموم من وجہ، بس نسبت اس کے اور غیبت کے درمیان عموم من وجہ ہے. یعنی کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ غیبت بھی ہوگی اور سب بھی ہوگا، کبھی سب ہوگا غیبت نہیں ہوگی، اور کبھی جو ہے وہ غیبت ہوگی سب نہیں ہوگا. مثال کے طور پر اگر جو ہے وہ چھپا ہوا کوئی راز کسی مومن کا ظاہر کر دے تو وہاں سب نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اگر جو ہے وہ اس کی غیر موجودگی میں جو ہے وہ گالی دے اس کو، اور اس کی برائی بھی بیان کرے، برائی کے ذم میں گالی بھی دے دے، تو یہاں سب اور غیبت ہو گئی. اور اگر جو ہے وہ سامنے جیسے اس کو گالی دے تو منہ پہ گالی دے تو یہاں پہ غیبت نہیں ہوگی، سب ہوگا. تو نسبت غیبت اور سب کے درمیان جو نسبت ہے وہ عموم من وجہ ہے. جیسے سفیدی اور کبوتر کے درمیان جو نسبت ہے وہ عموم من وجہ ہے. یعنی کبوتر میں دونوں مل جاتے ہیں اور سفید کپڑے میں سفیدی الگ ہو جائے گی، اور جو گدلا کبوتر ہو یا براؤن کبوتر ہو اس میں وہ الگ ہو جائے گا کبوتر. انہوں نے مثال دی طائر اور ابیض کی. تو
کوے میں. ثم انہو یستثنی، اچھا یہ نام یعتبر فی کالصلحانۃ والنقص والنسبۃ بینہ وبین الغیبۃ عموم وجہ وظاہر تعدد العقاب فی مادۃ الاجتماع لأن مجرد ذکر الشخص بما یکرہہ لو سمعہ ولولا لکالصلحانۃ غیبۃ محرمۃ والاحانۃ محرم آخر. اگر دونوں جمع ہو جائیں تو دو سزائیں بھی جمع ہو جائیں گی. اگر غیبت بھی کرے احانت بھی کرے تو دو سزائیں ملیں گی اسے. ظاہر یہ کہ عقاب متعدد ہوگا مادہ اجتماع میں، کیونکہ صرف ایک شخص کو ذکر کرنا بما یکرہ جو غیبت کی تعریف کی ہے انہوں نے، لو سمے اگر وہ سن لے، اگرچہ قصد احانت نہ ہو، یہ غیبت محرم ہے، اور احانت جو ہے وہ دوسرا محرم ہے. تو دو حرام یہاں پہ جمع ہو گئے، دونوں کی سزا ملے گی. فَإِنَّهُ يُسْتَثْنَى مِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُظَاهِرِ بِالْفِسْقِ لِمَا سَجِيهُ فِي الْغِيبَةِ مِنْ أَنَّهُ لَا حُرْمَةَ لَهُ وَهَلْ يُعْتَبَرُ فِي جَوَازِ سَبِّهِ كَوْنُهُ مِنْ بَابِ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ فَيُشْتَرَطُ بِشُرُوطِهِ أَمْ لَا. مستثنیات سب جن لوگوں کو گالی دی جا سکتی ہے، مثال کے طور پر ایک دفعہ وہ ہمارے جو ہے وہ بھائی شاید لندن سے آئے تھے، کہاں سے، تو وہ ڈاکو ان کے پیچھے لگ گئے. تو پہلے زمانے کے ذرا ہلکے ڈاکو ہوتے تھے، تو یا چور یا ڈاکو جو بھی، تو ان کی گاڑی کے پیچھے لگ گئے. وہ گھر پہ آئے تو گھر پہ آ کے وہ بھی پیچھے رکے رہے. تو ایک بھائی جو ہے وہ گئے، وہ وہاں ایک صاحب تھے بوڑھے انوار صاحب، وہ گالیاں بڑی سیٹ کی دیتے تھے. وہ ان کو لے کے آئے بلا کے، وہ گالیاں دی انہوں نے. تو ڈاکو جو ہے وہ کلچن کوف کے بغیر والے ڈاکو تھے، وہ بھاگ گئے. گالیاں اتنی دیں، دبا کے دیں، صحیح دیں، وہ بھاگ گئے. تو یہاں پہ گالی دینا کیا ہے؟ جائز ہے. یہ مستثنیات ہے، یعنی یہاں پہ گالی دینا کیا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر غیبت کرنا حرام ہے. لڑکی، جیسے لڑکی کے اندر کوئی نقص ہے، کسی کو بتانا حرام ہے، لیکن کہیں رشتہ جا رہا ہے. اب یہ لڑکی وہاں جا کے فساد پھیلائے گی، وہ آ کے آپ سے پوچھتے ہیں یہ لڑکی کیسی ہے، تو آپ کو صحیح صحیح چیز اس کی بتانی چاہیے. اگر آپ نے جھوٹی گواہی دی، وہیں پہ نفاق آپ کے دل میں. کسی کے بارے میں بھی جھوٹی گواہی دینے سے، اگر کوئی نیک انسان ہو اس کو برا کہنا، اگر کوئی پڑھا لکھا اسے جاہل کہنا، جاہل کو پڑھا لکھا کہنا، کسی کے بارے میں بھی جھوٹی گواہی دینے سے جو ہے وہ انسان کی نفاق اس کے اندر آئے گا، توفیقات سلب ہوتی ہیں. تو کہہ رہے ہیں مستثنی من المومن المظاہر بالفسق، تو اس کو یوں پڑھے انہو یستثنی من المؤمن المظاہر بالفسق. مستثنی ہوگا مومن سے، یعنی مومن جس کو گالی دینا حرام ہے، اس مومن سے الف لام الف لام جو ہے وہ یعنی مسبوب کی طرف جائے گا، ساب کی طرف نہیں جائے گا. ساب تو ویسی یستثنی من المؤمن، یا وہ مومن کی طرف جو مظاہر بالفسق کو جو ہے وہ گالی دے رہا ہے. ثم انہ یستثنی من المؤمن، کیونکہ یہ مظاہر بالفسق کی طرف پلٹا رہے ہیں تو وہ مسبوب ہو جائے گا. ثم انہ یستثنی من المؤمن المظاہر بالفسق لما سیجی فی الغیبۃ من انہ لا حرمۃ لہ، کیونکہ غیبت میں کے باب میں آئے گا کہ اس کی حرمت نہیں ہے. یعنی غیبت میں بھی ہم یہ بات کہیں گے، اگر ایک شخص مثال کے طور پر بدنام زمانہ ہے، کھل کے بولتا ہے میں شراب پیتا ہوں، تو اس کو اگر کوئی بولتا ہے شرابی، تو اب جیسے مثال کے طور پر کسی نے مولانا فضل الرحمان کی وہ تصویر بھیجی کہ وہ شراب کی بوتل رکھی ہوئی ہے ہوائی جہاز کے، اس میں ہوائی جہاز کی اس پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ شراب کی بوتل رکھی ہوئی ہے. تو اب یہ شخص جو ہے وہ کھلے عام تو نہیں پیتا، مدرسے چلا رہا ہے، مولانا کا بیٹا ہے، مولانا بھی ہے، چھپ کے پی رہا ہے. تو اگر ایک شخص چھپ کے پی رہا ہے تو اس کی زندگی میں، نجی زندگی میں، یا چھپ کے اس کی کوئی برائی لے کے اور لوگوں میں لے کے آنا، یہ فحاشی کو پھیلانا ہے، حرام ہے. وہ تو جو کر رہا ہے چھپ کے کر رہا ہے نا حرام، وہ اس کی ایک نجی زندگی ہے، وہ جانے، اللہ تعالیٰ جانے.
لیکن اس کی کسی برائی کو اس کی نجی زندگی سے چونکہ یہ جو ایجنسیوں کا اور یہ میڈیا کا یہ جو کام ہے یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، غلط کام ہے۔ ہاں مثال کے طور پر اگر وہ پاکستان کے جو پیسے ہیں وہ کوئی خورد برد کرے، اس میں کھائے، ٹھیکے لے، ٹھیکوں میں کھائے، وہاں پہ آپ اس کو بولے وہ صحیح ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ ٹھیک، تو وہاں پہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے لمت سیجی، غیبت کے باب میں آئے گا کہ اس کی کوئی حرمت نہیں ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ مشہور زمانہ کرپٹ ہے، تو وہ بولتا ہے میں رشوت لیتا ہوں، تو آپ اسے بولے راشی، تو یہ غیبت نہیں ہے۔ وَهَلْيُعْتَبَرْ فِي جَوَازِ سَبِّهِ كَوْنُهُ مِنْ بَابِ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ فَيُشْتَرَطُ بِشُرُوطِهِ أَمْ لَا۔ اب شیخ ایک اور سیڑھی اس کو چڑھانا چاہ رہے کہ اگر ہم اسے گالی دے رہے ہیں تو گالی جو ہے وہ باب نہیں انل منکر سے ہو جائے، برائی سے روکنے کے باب میں ہو جائے، فیشترط تو پھر یہ مشروط ہو جائے جواز سب بشرائط نہیں انل منکر۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ظاہر النصوص والفتاوی کما فی الروضۃ کما الثانی والاحوط الاول۔ یعنی کسی بھی شخص کو، اب جیسے یہ ڈاکو جو ان کو روکنے کے لیے ان کی برائی سے کسی کو لے کے آیا، اس نے گالیاں دیں تو اس سے یہ رک گئے، تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے گالیاں دینے سے ایک شخص جو ہے وہ برائی سے رک جاتا ہے، گالیاں دینے سے۔ اب ماں باپ بھی ہوتا ہے، وہ بعض دفعہ کسی چیز کے بارے میں برا کہتے ہیں تو وہ بچہ جو ہے وہ رک جاتا ہے، تو باب نہیں انل منکر سے جو ہے وہ گالی دینا ہو سکتا ہے کہ پھر مشروط ہو جائے شرائط نہیں انل منکر میں، جو اس میں پہلی شرط تاثیر ہے کہ گالی دینے سے رک جائے گا، دوسری شرط جو ہے وہ عدم ضرر ہے، اور پھر اور بھی شرائط ہیں۔ وَهَلْ يُعْتَبَرْ فِي جَوَازِ سَبِّهِ كَوْنُهُ مِنْ بَابِ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ فَيُشْتَرَطُ بِشُرُوطِهِ أَمْ لَا ظَاهِرُ النُّصُوصِ وَالْفَتَاوَىٰ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ الثَّانِي۔ نصوص و فتاوی یہ کہہ رہی ہیں کہ ہاں چڑھے گا، اس نہی عن المنکر کی سیڑھی پہ چڑھ سکتا ہے اور اس کی شرائط سے مشروط ہو سکتا ہے، لیکن احوط یہ ہے کہ پہلا اور نہ چڑھے۔ وَيُسْتَثْنَى مِنْهُ الْمُبْتَدِعُ أَيْضًا، مبتدع بھی جو ہے وہ تو پہلا شخص جو مستثنیات میں سے ہے وہ کون ہے؟ لکھو، پہلا شخص جو مستثنیات میں سے ہے کیا بتایا تھا اس کا؟ مظاہر انہوں نے بالفسق لکھا ہے، لیکن صحیح جو اس کی اصطلاح ہے المتجاہر بالفسق، یعنی کھلے عام جو گناہ کرتا ہو، متجاہر بالفسق، شراب کی بوتل اس کی ہر وقت ساتھ رکھی ہوئی ہو، پوری دنیا کے سامنے کہتا ہے کہ میں شراب پیتا ہوں، المتجاہر بالفسق، یہ پہلا مستثنیات ہے سب کا۔ متجاہر بالفسق کو گالی نکال سکتے۔ دوسرا جو ہے وہ ہے مبتدع یعنی بدعت ڈالنے والا، دین میں کوئی بدعت ڈال رہا ہے۔ جیسے اگر کوئی مولا کے نام پہ مدرسہ قائم کرے خمس کے پیسے سے، اور بعد میں کہے کہ 70% لوگ جو ہے وہ دوسرے مذہب کے ہیں، دوسرے فرقے کے، تو یہ بھی کیا ہوا؟ مبتدع ہوا۔ یا دوسری جو بدعت ہے وہ قائم کر رہا ہے، تو مبتدع، اب جو بھی اس کا مصداق ہو وہ آپ تلاش کریں۔ مبتدع یعنی بدعت گزار، کسی بھی حرام چیز کی بنیاد رکھنے والا۔ تو کیسا یہ لیں وَيُسْتَثْنَى مِنْهُ الْمُبْتَدِعُ إِذًا لِقَوْلِهِ صَلَّى إِذَا رَأَيْتُمْ أَهْلَ الْبِدْعِ مِنْ بَعْدِي فَأَظْهِرُوا الْبَرَاءَةَ مِنْهُمْ وَأَكْثِرُوا مِنْ سَبِّهِمْ وَالْبَقِيَّةَ فِيهِمْ وَيُمْكِنُ أَنْ يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَا إِذَا لَمْ يَتَأَثَّرِ الْمَسْبُوقُ عُرْفًا۔
بأن لا يوجب قول هذا القائل في حقه مزلة ولا نقصا كقول الوالد لولده أو السيد لعبده عند مشاهدة ما يكرهه يا حمار وعند غيظه يا خبيث ونحو ذلك، سواء لم يتأثر بذلك بأن لم يكرهه أصلا أو تأثر به بناء على أن الإبرة بحصول الذل والنقص فيه عرفا، ويشكل الثاني بعموم أدلة حرمة الإيذاء. نعم لو قال السيد ذلك في مقام التعذيب جاز اللفاح وجواز الضرب، وأما الوالد فيمكن استفادة الجواز فيها مما ورد من مثل قولهم أنت ومالك لأبيك فتأمل. پیغمبر اسلام نے اپنی حدیث میں بیان فرمایا کہ جب تم اہل بدعت کو دیکھو میرے بعد تو تم ان سے جو ہے وہ برات بیزاری کا اظہار کرو، فاصل البرات منہم واکثر من سبہم، اور انہیں جو ہے کثرت سے جو ہے وہ پھلجھڑیاں ان کے اوپر سب کی جو ہے وہ نچھاور کرو، والبقیۃ فیہم، اور ان کے مطلب جو بھی انہیں برا کہہ سکتے ہو کہو، ویمکن ان یستثنى من ذلک، تو اب یہ جو ہے وہ ایک اور بات آ گئی، تو پس دوسرا جو ہو گیا مبتدع ہو گیا، اور تیسرا انہوں نے لکھا ہے غیر متاثر، یعنی اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس کی اذیت نہ ہوتی ہے، جیسے آپ نے کسی کو مذاق میں کہہ دیا، کسی کو کچھ کہا جس سے وہ اس کی اذیت نہیں ہوئی، نہ اس کے اندر کوئی نقص پیدا ہوا، تو اگر کسی کو ایسا کہہ دیا کہ جس سے اس کی شخصیت میں، اس کی عزت احترام میں نقص پیدا نہیں ہوا، تو وہاں پر بھی وہ مستثنیات میں سے ہو گیا۔ تو مستثنیات تین ہو گئے، ایک متجاہر بالفسق ہو گیا، دوسرا مبتدع ہو گیا، اور تیسرا جو ہے وہ غیر متاثر ہو گیا۔ اہل بدعت کے بارے میں تو حکم ہے حدیث میں کہ فعل العالم یظہر علمہ، اذا رأیتم البدع من بعد اذا رأیتم البدع فعل العالم یظہر علمہ، عالم کے لیے ہے، عالم کے لیے ہے کہ اپنے علم کو ظاہر کرے، وَإِلَّا فَعَلَيْهِ لعنت اللہ، وَإِلَّا اس کے اوپر جو ہے وہ اللہ کی لعنت ہوگی۔ تیسرا تھا غیر متاثر۔ غیر متاثر کیا ہے؟ غیر متاثر یہ ہے کہ يمكن ان يستثنى من ذلك ما اذا لم يتاثر المسبوب عرفا، عرفاً جو ہے وہ مسبوب متاثر نہ ہوتا ہو، بأن لا يوجب قول هذا القائل في حقه مذلة، یعنی موجب نہ ہوتا ہو اس کہنے والے کا قول اس کے حق میں ذلت اور نقص کا باعث نہ بنتا ہو۔ یعنی دیکھیں عبارت کو دیکھیں، ایک منٹ رکیں، بأن لا يوجب قول هذا القائل فی حقہ مذلۃ ولا نقصا، یعنی موجب یعنی واجب نہ کرے اس قول کا قائل اس کے حق میں مذلت اور ذلت اور نقص کا، نقص اور ذلت کا سبب نہ بنے، یعنی اس کا بولنا اس کے حق میں، جیسے اس کو بول دیا کہ اوے پس فطرت، یا مثال کے طور پر بول دیا گدھے، تو گدھا کہنا اس سے وہ گدھا نہ بن جائے، تو بیان لا یوجب یہ انداز پہ ہوتا ہے، تعلقات پہ ہوتا ہے، اور پھر کہاں بیٹھے میں وہاں پہ ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر استاد اپنے شاگرد کو جیسے کہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ شاگرد نہیں اس کو کبھی بھی ناراض ہوتا، لیکن اگر مثال کے طور پر شاگرد کسی جگہ پر فرض کر لیجئے امام ہے اور اس کے وہاں چاہنے والے معتقدین ہیں، ان سب کے سامنے اس کو ذلیل کرنا یہ صحیح نہیں ہوتا۔ بھئی اس میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے، بعض دفعہ جو ہے نا انسان نہیں خیال رکھ پاتا، ہم لوگ کہاں اتنا جو وہ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، تو اب وہ تو جو
جو انسان جس کے اوپر گزر رہی ہوتی ہے وہ تو فوراً محسوس کرتا ہے. اب کہنے والا تو وہ بھول گیا، وہ تو سمجھ رہا ہے کلاس میں بیٹھا ہوا، کلاس میں تو نہیں بیٹھا ہوا. یہ خوب بے اللہ یوجب قول حاضل قائل فی حق ہی، کہنے والے کا قول اس کے حق میں، مسبوب کے حق میں مذلت اور نقص کا سبب نہ بنے، جیسے والد کا قول بیٹے کے لیے یا سید کا قول اپنے غلام کے لیے، عند مشاہدت ما یکرہ، جب وہ مشاہدہ کرے اس چیز کا جس کو پسند نہیں کرتا. مثال کے طور پر وہ پسند نہیں کرتا کہ بچہ جو ہے وہ غلط چیز دیکھے، غلط پروگرام دیکھے، اور بچہ موبائل میں غلط پروگرام دیکھ رہا ہے تو باپ نے جو ہے ناراض ہو کے غصے سے بول دیا یا حمار. یا مثال کے طور پر سید نے کہا تھا کہ اتنے بجے تک میرا ناشتہ جو ہے تیار کر دینا، اور اس نے جو ہے وہ غلام نے نوکر نے تیار نہیں کیا تو اس کو وہ کچھ بولے. وَعِنْدَ غَيْظِهِ یا خبیث اس طرح بنا وذالک سواء لم یتاثر، فرق نہیں پڑتا کہ سوا کہ متاثر ہو یا نہ ہو. یعنی پسند نہ کرے، یعنی کراہت نہ کرے اصلاً، اور تاثر بھی یا تاثر یعنی متاثر ہو، بناءً علی ان العبرۃ بحصول الذل، اس کے اوپر بنا رکھتے ہوئے کہ اعتبار اس کے اوپر ہے کہ ذلت اور نقص عرفاً حاصل ہو جائے. اور یہ اگر ناراض ہوتا بھی ہے تو اس سے اس کی وہ ذلت اور نقص حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ بازار میں تو نہیں اسے کہہ رہا یا حمار، گھر میں بول رہا ہے تو عرفاً اس کی کوئی ذلت اور نقص حاصل نہیں ہوتا. تو سواء لم یتاثر، فرق نہیں پڑتا کہ متاثر ہو. اب یہ غیر متاثر کے جو ہے وہ معنی آپ کو خود سمجھ میں آ جائیں گے کہ یعنی والد لے ولد ہی، سید لے سید ہی، اسی میں آپ کو داخل کرنا ہوگا. اب غیر متاثر کو بھی انہوں نے کہہ دیا کہ جب ذلت اور نقص حاصل نہ ہوتا ہو تو بھلے سے متاثر ہو یا متاثر نہ ہو. ایسا بچہ ہو جس کو کوئی اثر ہی نہ ہو، اثر نہیں یعنی برا نہ لگے. بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو والدین ایک ذرا سا ہاتھ لگا دیں اور وہ 5-6 دن تک جو ہے وہ روتے رہیں گے. اور بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو مار مار کے بھی وہ کر دیں ان کو کچھ برا ہی نہیں لگتا. یعنی مارنا برا نہیں لگتا، نہ یہ کہ ڈھیٹ ہے. مجھے اجازت ہے کہیں جانا تھا. ہاں ہاں تو کہہ رہے کہ سواء لم يتاثر بذلك بأن لم يكرهه اصلا او تاثر به بناء على ان العبرة بحصول الذل والنقص فيه عرفا. عبرت جو ہے وہ اس میں ہے کہ ذل اور نقص حاصل ہو جائے عرفاً. ويشكل الثاني یعنی يشكل الثاني بعموم أدلة حرمة الإيذاء، یعنی مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ فرق نہیں پڑتا سواء تاثر اور لم یتاثر، اگر یہ تاثر تو اس کا مطلب ہے ذل حاصل ہوا، ذلت حاصل ہوئی، اور ذلت حاصل ہوئی تو ایذا جو ہے وہ اذیت کرنا، اذیت پہنچانا، یہ مطلقہ حرام ہے. اب اس میں ایک استثناء کہہ رہے ہیں کہ نعم لو قال السید ذالک فی مقام التعدیب، ہاں اگر سید جو ہے وہ ادب کرنے کے مقام پر یہ بول دے کہ خبیث، تو جاز الفا و جواز ضرب، تو جائز ہے کیونکہ جب مارنا جائز ہے، سید کا غلام کو مارنا جائز ہے، تو سید کا غلام کو کہنا یا خبیث یہ بھی جائز ہے. وَأَمَّا الْوَالِد، جہاں تک والد کی بات آ گئی کہ یعنی باپ بیٹے کو گالی دے سکتا ہے نہیں دے سکتا. فَيُمْكِنِ استفادۃ الجواز فی حقہ ممن ورد من قول مثل قوله علیہ السلام انت و مالک لابیک، انت و مالک لابیک یا انت و مالک لابیک، مالک بہتر ہے. والد کا بچے کو، باپ کا بیٹے کو گالی دینے کا جواز اس قول سے استفادہ ہو سکتا ہے کہ انت و مالک لابیک، یعنی تم اور تمہارا جو بھی مال ہے وہ تمہارے باپ کا ہے. یعنی بچے سے مولا نے فرمایا کہ
تم اور تمہاری جو بھی دارائی ہے، یعنی تمہاری ملکیت ہے، پراپرٹی تمہارے پاس ہے یا مال و دولت تمہارے پاس ہے، وہ تمہارے باپ کی ہے. تو باپ کی ہے تو اس کا مطلب ہے باپ جو ہے وہ گالی بھی دے سکتا ہے. پھر کہہ رہے ہیں تعامل، یعنی اس میں تعامل کرنا پڑے گا کہ اگر ہے بھی، اگر بیٹا جو ہے اس کی ملکیت، یعنی اس ملکیت نہیں، یعنی اس پہ ایک ولایت رکھتا ہے، تو ولایت رکھنے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اس کو گالیاں دے یا اسے ایذا پہنچائے. تو تعدیب کے مقام پر جو ہے وہ، ادب کرنے کے مقام پر جہاں وہ کوئی غلط کر رہا ہو، وہاں پر اگر اس کو مارے یا اس کو گالی دے تو ایک بات ہو سکتی ہے، ورنہ بطور مطلق تو مشکل ہے. مضافاً الی استمرار سیرت بذالک. اچھا، اب سیرت جو ہے وہ اس کے اوپر قائم ہے کہ مطلب باپ جو ہے وہ بچوں کو پیٹتا بھی ہے، مارتا بھی ہے، گالی بھی دیتا ہے. سید بھی غلام کو، نوکروں کو مارتا بھی ہے، گالی بھی دیتے. اب جیسے استاد بھی ہیں، استاد پہلے مارتے تھے، بہت مارتے تھے، کام بھی بہت کراتے تھے، رکھتے بھی تھے ساتھ، جانے نہیں دیتے تھے. مضافاً الی استمرار سیرت بذالک الا یقال ان استمرار سیرت انما ہوا ما عدم تاثر السامع و تعزیہ بذالک. استمرار سیرت اس وقت ہے جب تاثر نہ ہو سننے والے کا اور تعزیہ بھی نہ ہو، اور یہیں سے جو ہے وہ یوہن ومن ہنا یوہن التمسک بالسیرہ فی جواز سب المعلم للمتعلم. اور یہیں سے اگر کوئی سیرے سے استفادہ کر سکتا ہے، کہ کرنا چاہتا ہے کہ استاد بھی اپنے شاگردوں کو گالی دیتا ہے، تو یہ ضعیف ہو جائے گا، کیونکہ بات آ گئی تاثر کی اور تعزیہ کی، اور تعزیہ حرام ہے. فإن السیرۃ انما نشأت فی الازمنۃ السابقۃ من عدم تعلم المتعلم بشتم المعلم. کہہ رہے ہیں کہ سیرت آخری زمانے میں قائم ہوئی ہے، نشأت نکلی ہے، انما نشأت فی الازمنۃ السابقہ. اچھا، یہ کہہ رہے ہیں کہ سیرت جو تھی وہ پرانے زمانوں میں تھی، جب اس زمانے میں جو متعلم ہوتے تھے وہ معلم کے کہنے سے برا نہیں مانتے تھے. آج کل کی جو جوان نسل ہے وہ پہلے جیسی نہیں ہے، وہ معلم کے کہنے سے متاثر ہوتی ہے. تو پہلے عدم تاثر تھا تو سیرت سے تمسک ہو سکتا تھا، ابھی تاثر ہے تو سیرت سے تمسک نہیں ہو سکتا. فإن السیرۃ انما نشأت فی الازمنۃ السابقۃ من عدم تعلم المتعلم بشتم المعلم لعد نفسہ عدوا من عبدہ. لعد نفسہ، کیونکہ وہ گنتا تھا اپنے آپ کو عدوا من عبدہ، یعنی غلام کے، اس کے غلام سے، استاد کے غلام سے بھی اپنے آپ کو پست سمجھتا تھا. بل ربما کان یفتخر بالسب، بلکہ کبھی کبھار فخر کرتا تھا کہ میرے استاد نے مجھے گالی دی. لدلالت ہی علی کمال لطف ہی، کیونکہ اس سے یہ دلالت ہوتی تھی کہ وہ کمال لطف رکھتے ہیں اس شاگرد کی نسبت سے. وَأَمَّا زَمَانُنَا هَذَا الَّذِي يَتَعَلَّمُ الْمُتَعَلِّمُ فِيهِ مِنَ الْمُعَلِّمِ. ہمارے زمانے کے جو متعلمین ہیں، جو معلم سے یعنی متعلم ہو جاتے ہیں، متعزی ہو جاتے ہیں، اذیت ہو جاتی ہے، تاثر پیدا ہو جاتا ہے، مما لم يتعلم به من شرکائی فی البحث من القول والفعل. یعنی اگر آپس میں مباحثہ کریں گے، جیسے مکاسب کو آپس میں بیٹھ کے مباحثہ کریں گے، ایک دوسرے کو بول بھی دیں گے یہی لفظ، تو ان کو کوئی تاثر حاصل نہیں ہوگا، نہ اذیت حاصل ہوگی، نہ ایذا ہوگی، نہ نقص ہوگا، نہ توہین ہوگی. لیکن جب استاد بھی وہ بول دے گا تو پھر متاثر ہو جاتے ہیں. فَهَلْ إِيذَاؤُهُ يَحْتَاجُ إِلَى الدَّلِيلِ، پس کیا اس کی ایذا پہنچانا جو ہے وہ محتاج ہے دلیل کا؟ تو واللہ الہادی الی سواء السبیل، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں سیدھے راستے کی طرف، یعنی یہ ایک سوال چھوڑ دیا انہوں نے کہ استاد کا شاگرد کو اذیت پہنچانا جائز ہے یا جائز نہیں ہے. تو یہ تو اس میں کویسچن کرنا
صحیح نہیں ہے، کیونکہ یا تو پھر استاد کی نیت پہ بات ہو، ورنہ یہ کہ استاد اگر بچے کو علم دے رہا ہے اور اس میں اس کے اندر نقص کو دیکھ رہا ہے، اس کو نقص کو دیکھتے ہوئے کبھی کبھار اس کو غصہ بھی آ جاتا ہے، تو وہاں پہ ایذا پہنچانا یا وہاں پہ تو کیونکہ پڑھنے میں ذلت تو ہے، تو مولانا نے فرمایا کہ علم حاصل کرنے کے لیے ذلت تحمل کرو تاکہ علم کی عزت تک پہنچ سکو۔ تو اسی طرح سے جو وہ بچہ ہے باپ کی نسبت سے، تو یہ جو وہ گوروں کا معاشرہ تو نہیں ہے کہ باپ نے ذرا سا کچھ مار دیا یا کہہ دیا تو فوراً پولیس کو فون کر کے بلا لیا، تو یہ نہیں ہے۔ تو یہ یہاں ان دو مرید کو، اور تیسرا جو غلام، وہ غلام اور آغا، تو وہ غلام تو ملکیت ہے اس کی، وہ تو جب متعلم اور استاد جو ہے وہ اس میں نہیں ہوا تو پھر یہاں پر جو ہے وہ بے طریقے والا نہیں ہوگا۔ تو آپ جو ہے وہ یہاں پر یہ آپ کو ایک جملہ لکھنا ہوگا کہ جو سید اور غلام، پھر جو ہے وہ باپ اور بیٹا، استاد اور شاگرد، ان کا مسئلہ ایذا کی عام دلیل سے الگ کرنا چاہیے۔ اب اس میں بھی اس میں بھی فرق ہے، یہ نہیں ہے کہ بطور مطلق جو ہے وہ جائز ہے استاد کا یا باپ کا جو ہے وہ باپ کا جو ہے وہ بطور مطلق جائز ہے، یہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کا مسئلہ جو ہے وہ الگ ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ کسی کو گالی دینا حرام ہے، باپ بیٹے کا مسئلہ ڈیفرنٹ ہے۔ جیسے لا ربا بین الوالد و ولدہ، تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ لا ربا بین الوالد و ولدہ، جبکہ ربا ہر ایک کے درمیان ہے، باپ بیٹے کے درمیان نہیں ہے۔ تو ایک خاص تعلق ہے باپ اور بیٹے کا، اور ایک خاص تعلق ہے معلم اور متعلم کا، ایک خاص تعلق ہے پھر جو وہ سید اور اس کا جو غلام ہے وہ تو اس کی ملکیت ہے، جو مرضی آئے کرے، ٹھیک ہے، اس کو قتل نہ کرے یا اس کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو اس میں بھی موارد فرق ہے، تو یہ مختلف ہے، اس کو الگ دیکھنا پڑے گا۔ بطور مطلق نہیں کہہ سکتے کہ ان کا سب، جیسے دوسروں کا سب حرام ہے ان کا سب بھی حرام ہو۔